پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں عقائد اہل سنت بیان کرنا شروع کیے تھے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ نبوت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو چکی تھی۔ تھوڑا سا ان کو دہرا کر پھر آگے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا سچا معبود پروردگار صرف و صرف ایک اللہ ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے کمالات میں کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ ساری کائنات اپنی ہر بات میں، ہر شان میں، ہمیشہ ہر آن، ہر لحظہ، ہر گھڑی اللہ کی رحمت اور مہربانی کی محتاج ہے۔ وہ صرف ہمارا رب ہے جو کبھی بھی کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ اس کے کوئی جوڑ کا ہے۔ ساری کائنات کا سچا معبود صرف و صرف ایک اللہ ہے۔ فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اللہ کے برابر کا، اللہ کے جوڑ کا ہے ہی نہیں۔ بس یہ ہے وہی توحید، ٹھیک ہے نا۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیوں الٹی سمجھ لگتی ہے جب ہم نبی پاک کی شان بیان کریں تو انہیں لگتا ہے بھائی توحید میں فرق پڑ رہا ہے۔ اور بھائی نبی پاک علیہ السلام اور باقی بھی جتنے نبی ہیں وہ سارے کے سارے لاکھوں کروڑوں اربوں شانوں کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ اپنی ہر شان میں ہمیشہ اللہ کے محتاج ہیں۔ میرا اللہ ہے جو کبھی کسی کا محتاج نہیں۔ تو کہاں شرک ورک رہا یار؟ شرک تو تب ہو جب اللہ کے برابر کسی کو مانا جائے۔ لفظ تو ایک آ ہی جاتا ہے نا، اس سے شرک، اس سے برابری نہیں بنتی۔ بس ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو سننے دیکھنے والا بنایا کہ نہیں بنایا؟ بولیے بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ فرمایا ایک پانی کی بوند سے پیدا کر کے ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ تو انسان سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور اللہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ بھی سمیع بصیر اور انسان بھی
سمیع بصیر. لفظ تو ایک ہے لیکن برابری نہیں. کیوں؟ انسان سمیع بصیر ہونے میں بھی اللہ کا محتاج، اللہ کسی شان میں کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ ہے عقیدہ توحید. اب آگے آ جاؤ. اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی کریم علیہ السلام ہے. اللہ کے نبی جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ سب کا سب حق ہے، سچ ہے. ایک ذرہ برابر بھی ان کی تعلیمات میں شک کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. فرشتے اور نبی معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں. باقی جتنی بھی مخلوق ہے ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی سے گناہ زندگی میں ایک بھی گناہ نہ کیا ہو لیکن ممکن ہے. لیکن اللہ کے نبیوں کے بارے میں گناہ ہو جانا ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، ناممکن. اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک صاف پیدا فرمایا. بلکہ وہ تو وہ ہیں کہ ان کے صدقے اللہ نے گناہ گاروں کے بیڑے پار لگانے ہیں. اللہ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. حبیب ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا کر دی ہے. فتح مکہ فتح عطا کر دی. کیوں؟ فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اس لیے تاکہ اللہ آپ کی وجہ سے، آپ کے صدقے سے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. تو نبی تو وہ ہوتے ہیں جن کے صدقے گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ان سے خود گناہ نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھنا ہے. انبیاء کے علاوہ، ملائکہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. پھر نبی جتنے بھی تعلیمات لے کر آئے، ہر دین پچھلا، ہر پچھلی آسمانی کتاب، ہر نبی کی لائی ہوئی شریعت، نبی کریم علیہ السلام کی کتاب، نبی پاک علیہ السلام کے دین، نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد منسوخ ہو گئے. اب تا قیامت عمل کیا جائے گا تو نبی پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ہی عمل کیا جائے گا. اگر کوئی بندہ جانتے بوجھتے اب اللہ کو مانتے ہوئے، نبیوں کو مانتے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کے دین کو نہ مانے، پچھلی تعلیمات پر عمل کرے گا تو اس کی محنت ساری کی ساری رائگاں جائے گی. قبول اسی کی محنت ہوگی جو نبی پاک علیہ السلام کے دین کو قبول کرتے ہوئے اسی کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا. اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں لے کر آ جائے گا قیامت والے دن فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ جب سرکار تشریف لے آئے تو اب تا قیامت کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. اب تا قیامت دین مصطفیٰ پر عمل کرنا ضروری ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ عقیدہ نبوت سے متعلقہ کچھ باتیں ہیں. جو بندہ یہ کہے کہ کسی نبی نے کوئی پیغام پہنچانے میں خیانت کر دی، وہ بندہ کافر ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ نے نبی پر لازم کیا تھا یہ بات پہنچا دے، نبی نے نہیں پہنچائی، وہ بندہ بے ایمان ہے. اور کچھ بندوں کو شرم نہیں آتی، یہ والی بات نبی پاک کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. توجہ ہے؟ کنو کنو دساں اراز دیاں گلاں، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. سمجھ آئی نا؟ حضور علیہ السلام کے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ سرکار دین چھپاتے رہے. پھر کہتے ہیں بالآخر اللہ نے سختی کی، تو سختی کرنے کے بعد پھر سرکار نے وہ اعلان کیا. توبہ معاذ اللہ. تھوڑی آواز کھلی نا.
آواز تھوڑی کھول دے، کم ہے بھائی. یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یا کسی بھی نبی نے کوئی پیغام اللہ کا نہیں پہنچایا، چھپا لیا، یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے. سمجھ آگئی نا؟ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا گمان کرنا، ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یار. اچھا بھئی ادھر توجہ رکھیں، یہ پنکھے تو چلتے بند ہوتے رہیں گے، توجہ ادھر کیجئے. ساری تار ہی ٹوٹ جاتی ہے جب اس طرح کا ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان انبیاء، مقام انبیاء، مقام نبوت. سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے نبیوں کی. اللہ کے نبی مخلوق سے ڈرتے نہیں، یہ یاد رکھنا. مخلوق کے ڈر کی وجہ سے یا کسی کے رعب کی وجہ سے اللہ کے نبی حق اور سچ کا پیغام پہنچانے سے گریز نہیں کرتے. جو بندہ ایسی بات کرتا ہے اس نے منصب نبوت کی قدر نہیں. کچھ لوگ دعوے سے کہتے ہیں اللہ نے نبی پاک سے فرمایا تھا کہ آپ اعلان کریں کہ میری وفات کے بعد خلیفہ ہوں گے حضرت علی. نبی پاک نے اعلان نہیں کیا. اللہ نے پھر کہا اعلان کریں، نبی پاک نے اعلان نہیں کیا. کہتے ہیں بالآخر حج کا موقع آ گیا. حج کے موقع پر اللہ نے نبی پاک پر سختی کی اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، اللہ نے جو آپ کو آرڈر دیا وہ آپ آگے پہنچا دیں. تو یہ ایک کہانی بنا کر رسول کریم علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے. اب یہ دیکھیں نا، اگر سرکار اعلان کرنا چاہتے اپنی زندگی میں کہ بھئی میرے بعد خلافت کا حق حضرت علی کا ہے، تو کوئی سرکار کو روک سکتا تھا؟ بولیے. اتنی بڑی بات منوائی قوم سے کہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، جن کو تم نے رب مانا وہ جھوٹے ہیں، سچا رب اللہ ہے. اتنی بڑی بات منواتے ہوئے تو سرکار گھبرائے نہیں. اب یہ والی بات تو کرنی بھی اپنوں سے، وہ والی بات دشمنوں سے کرنی تھی. سمجھ آئی نا کہ تمہارے جو بت ہیں نا بنائے ہوئے جھوٹے ہیں، یہ تمہارے خدا جھوٹے خدا ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے. دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کے جھوٹے معبودوں کو للکارنا تھا. سرکار تب تو رکے نہیں، اور یہ بات تو اپنے غلاموں سے کرنی تھی کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے. تو سرکار یہاں پر آ کر ڈر جائیں گے کیا؟ اس پیغام کو نبی پاک علیہ السلام کئی سال چھپائے رکھیں گے کیا؟ بندہ ہوش کرے، بات تو وہ کرے نا جو سمجھ میں بھی آئے. ذات تو دیکھو نا، ذات ہو امام الانبیاء کی، جن کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا، پاوریں بھی بڑی عطا فرمائی ہیں. جن کو کافر تکلیف دیں تو اللہ جبریل کو بھیجتا ہے. محبوب پیارے، اللہ فرماتا ہے اگر آپ کی مرضی ہو ہم پورے طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیتے ہیں. ان کی جرت کیسے ہوئی آپ کی گستاخی کرنے کی؟ وہ محبوب کیا کوئی پیغام پہنچانے میں کسی سے ڈریں گے؟ بولیں. تو یہ یاد رکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں. یہ عقیدہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے. ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے جو بندہ یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یا کسی بھی نبی نے فلاں اللہ کا آرڈر تھا لیکن انہوں نے مخلوق تک نہیں پہنچایا. کیوں؟ یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے، اور اللہ کے نبی پر خیانت کا الزام لگانا کفر ہے. توجہ ہے؟ سبحان اللہ کہیے. کوئی سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اب آگے یہ تو گیا منصب نبوت. اب آگے نبیوں کے بعد
درجہ مرتبہ ہوتا ہے اصحاب رسول کا. کن کا ہوتا ہے؟ اصحاب رسول کا. نبی پاک علیہ السلام جس طرح سارے نبیوں سے افضل ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی امت بھی پچھلی ساری امتوں سے افضل ہے. جس طرح نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، اسی طرح سرکار کی امت آخری امت ہے. اسی طرح سرکار کی کتاب آخری کتاب ہے، سرکار کا دین آخری دین ہے. نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر سونا پیارا شان والا کوئی نہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کی امت سے بڑھ کر دوسری شان والی امت بھی کوئی نہیں. اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا جتنی بھی امتیں آئی ہیں اے میرے محبوب کی امت، تم ساری امتوں میں سب سے افضل ہو. سب سے کیا ہو؟ افضل ہو. جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب سے افضل امت نبی پاک علیہ السلام کی امت ہے. اور پھر امت تو سرکار کی قیامت تک چلنی ہے نا. اور اس امت میں جو سب سے زیادہ مقدس ہستیاں ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس صحابہ ہیں. پھر صحابہ میں ہیں سارے صحابہ شان والے، لیکن 4 صحابہ حضور کے ایسے ہیں جو سارے صحابہ میں افضل ہیں. وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی. یہ یاد رکھیے گا. اور ان میں سب سے افضل نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں. دوسرے نمبر پر نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت عمر فاروق ہیں. تیسرے نمبر پر نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت عثمان غنی ہے. اور چوتھے نمبر پر نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت علی مرتضی شیر خدا ہے، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اچھا، حضرت علی نبی پاک علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ ہیں اور سرکار کے چوتھے داماد بھی ہیں. چوتھے داماد بھی حضرت علی اور چوتھے خلیفہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اچھا، ان 4 کے بعد سب سے افضل جو صحابہ ہیں وہ ہیں بدری صحابہ. کون ہیں؟ بدری، جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی. پھر ان کے بعد سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جو بیعت رضوان والے ہیں، جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی. اور اللہ نے وہ بیعت قرآن میں ذکر کی، اور اس موقع پر اللہ نے ان صحابہ کو اپنی رضا کا مجدہ بھی عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اچھا، جب اس میں پڑھنے پا دیتا، آواز بہت کم ہے، میرا بڑا زور لگ رہا ہے، تو بھی مہربانی کر دو. بے شک اللہ محبوب کے ان صحابہ سے راضی ہو گیا. کن صحابہ سے؟ جو بیعت رضوان کے موقع پر نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے. اللہ ان صحابہ سے کیا ہو گیا؟ بولو، راضی ہو گیا. قرآن ہے، جن سے اللہ ناراض اور راضی ہو جائے، کوئی دوسرا ناراض بھی ہو تو ان کی شان میں فرق پڑتا ہے؟ بولیے نہیں. دوسری بات یہ بتائیں، یہ کون سی کتاب ہے میرے ہاتھ میں؟ اللہ کا قرآن ہے. قرآن کے مقابلے میں
کوئی دوسری کتاب کھڑی ہو سکتی مقابلے پر؟ بولیے، جتنی بھی کتابیں ہیں قرآن کے بعد ہیں، قرآن کے ٹکر کی کوئی کتاب نہیں، تو قرآن کے اوپر کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ بولے نہیں۔ اب کچھ لوگ چھوٹی موٹی کتابوں میں سے نا ایسی ویسی باتیں لے کر کہتے جی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق تو یوں تھے، حضرت عمر یوں تھے، حضرت عثمان یوں تھے۔ پھر کئی بے ایمان تو ہمیں کہتے ہیں بھی مناظرہ کرو، معاذ اللہ یہ تو مسلمان ہی نہیں تھے۔ بھائی دنیا کی سب سے افضل، سب سے کامل کتاب تو یہ کہتی ہے کہ اللہ ابو بکر صدیق سے راضی، اللہ حضرت عمر سے راضی، اللہ حضرت عثمان سے راضی، اللہ حضرت علی سے راضی، اللہ نبی پاک کے دیگر صحابہ سے بھی کیا ہے؟ راضی ہے۔ اب اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کچھ بولی بول بھی دے تو اس کی بولی قرآن کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ساری کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے، تو بات قرآن کی مانی جائے گی۔ اللہ ابو بکر سے بھی راضی ہے، عمر سے بھی راضی ہے، حضرت عثمان اور حضرت علی سے بھی راضی ہے۔ اب اگر کسی بندے نے جرت کرنی ہے ان ہستیوں پر زبان کھولنے کی تو اس کو قرآن ہی سے دلیل پیش کرنا ہوگی، وگرنہ جب قرآن نے ڈگری دے دی بھی اللہ راضی ہے، بس اللہ کیا ہے؟ راضی ہے، تو بس بھی بات ختم، بات ختم۔ اب کسی کی بات چل سکتی نہیں۔ خیر، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں یہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے بشری تقاضے کے پیش نظر کچھ غلطیاں کچھ خطائیں ہوئی بھی ہیں، لیکن اللہ ان پر اتنا مہربان ہے، اللہ نے ان کی ساری غلطیاں معاف کر دی ہیں، ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کا عمل تولتے ہیں، فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں صحابی نے یوں کیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا کوئی بندہ اپنے عمل سے صحابی بن سکتا ہے؟ بھی میں 5 نمازوں کی بجائے 10 پڑھنا شروع کر دوں ڈیلی تو میں صحابی بن جاؤں گا؟ نہیں، عمل سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی بنتا ہے زیارت مصطفیٰ سے، جس نے نبی پاک علیہ السلام کو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ایمان کی نگاہ سے دیکھا، پھر اسی پر قائم رہا اور اسی پر اس کی وفات ہوئی، وہ کیا ہوتا ہے؟ صحابی۔ بھائی صحابی بنتا ہے حضور کی صحبت سے، صحابی بنتا ہے حضور کی زیارت کر لینے سے۔ عمل سے کوئی بندہ صحابی بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر عمل کی وجہ سے ان پر اعتراض کرنا بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ عمل سے وہ اس درجے پر نہیں پہنچے، وہ اس درجے پر پہنچے نگاہ مصطفیٰ کی برکت سے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس برکت سے وہ اس درجے پر پہنچے۔ اور پتہ ہے مقام صحابیت کتنا بلند ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا مسلمان جنگ کر رہے ہوں گے اور آواز آئے گی، مسلمان آپس میں کہیں گے اوے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو حضور کا صحابی ہو، جس نے نبی پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ایک آواز لگائیں گے مسلمان جنگ کے دوران تو جواب آئے گا ہاں ہمارے اندر حضور کا صحابی موجود ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ میرے امتی اس میرے صحابی کی برکت سے کافروں کے مقابلہ میں لڑتے ہوئے فتح یاب ہو جائیں گے۔ کس کی برکت سے؟ صحابی کی برکت سے۔ پھر فرمایا زمانہ گزرے گا، ایک وقت
پھر مسلمان کہیں گے اوے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو حضور کا صحابی ہو، جس نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں، ہمارے اندر کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے۔ پھر دوسری ان کی آواز ہوگی، مسلمان آپس میں کہیں گے اچھا چلو حضور کو دیکھنے والا حضور کا صحابی تو موجود نہیں، چلو کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، حضور کے صحابی کو دیکھا ہو، جس نے اس بندے کو دیکھا جس نے حضور کو دیکھا تھا، ایسا موجود ہے؟ تو جواب آئے گا ہاں، ہمارے اندر ایسے بندے موجود ہیں جنہوں نے حضور کو تو نہیں دیکھا لیکن حضور کو دیکھنے والوں کا چہرہ دیکھا تھا۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ ان کی برکت سے جنگ میں فتح دے گا جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا تھا، ان کی برکت سے اللہ فتح دے گا۔ پھر فرمایا ایک وقت گزرے گا، پھر مسلمان لڑ رہے ہوں گے جنگ میں، آواز آئے گی کیا تم میں کوئی صحابی ہے؟ نہیں۔ اچھا کوئی ایسا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو؟ نہیں۔ اچھا پھر کوئی ایسا ہے جس نے حضور کو نہیں، صحابی کو نہیں، بلکہ اس بندے کو دیکھا جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا ہے، کوئی ایسا موجود ہے؟ جواب آئے گا ہاں، ایسے بندے موجود ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے دیکھنے والے کو دیکھا تھا۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ ان کی برکت سے جنگ میں فتح عطا فرما دے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اندازہ کیجئے مقام صحابیت اتنا بلند ہے، اور یہ مقام ملتا کیسے ہے؟ نگاہ مصطفیٰ سے۔ کیسے ملتا ہے؟ نگاہ مصطفیٰ سے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک بندہ 10 بجے مسلمان ہوا کلمہ پڑھ کے، نبی پاک کی خدمت میں آ گیا، 10 بجے اس نے کلمہ پڑھا، جہاد کا وقت ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر کلمہ پڑھ کر وہ کہتا ہے جی میرے ذمہ کچھ لگائیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا جہاد کا وقت ہے، اٹھا تلوار اور اللہ کی رضا کے لیے لڑ۔ اس نے تلوار اٹھائی، لڑنا شروع کر دیا۔ 10 بجے وہ کلمہ پڑھ کے حضور کا صحابی بنا، جہاد کرنا شروع کر دیا، 11 بجے شہید ہو گیا۔ کتنے گھنٹے مسلمان رہا؟ 1 گھنٹہ۔ لیکن وہ ایک عام مسلمان ہے یا صحابی ہے؟ صحابی ہے، تو کتنا افضل ہے؟ دنیا کے سارے ولی اکٹھے کر لو اور ایک طرف میرے مصطفیٰ کا وہ صحابی جس نے صرف 1 گھنٹہ مسلمان رہا اور دنیا سے چلا گیا، کروڑ ولی ایک طرف، کروڑ غوث ایک طرف، اور یہ میرے مصطفیٰ کا 1 گھنٹے والا غلام ایک طرف ہے۔ ہاں جی، علماء نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے، جو بندہ صرف 1 گھڑی کی نبی پاک کی صحبت پا کر دنیا سے چلا گیا، اور ایک بندہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا اور اللہ کا ولی بن چکا، غوث بن چکا۔ ایک غوث کیا، کروڑوں غوث اعظم، کروڑوں 11ویں والے پیر اکٹھے ہو جاؤ، نبی پاک کے 1 گھڑی والے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادتوں سے صحابی نہیں بنا، وہ چہرہ بددعا تک کر صحابی بنا ہے، اور چہرہ بددعا تکنے والا اتنی شان والا ہے، کروڑوں ولی ایک طرف اور چہرہ بددعا کو تک کر ایمان لانے والا ایک طرف ہوتا ہے۔ اللہ اب یہ ہے مقام صحابیت، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ یہ کیا ہے؟ مقام صحابیت، کہ جس نے ایک نظر محبوب کو ایمان کی نگاہ سے تک لیا۔ آئے آئے
ساری دنیا کے ولی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اندازہ کریں جس نے ایک نظر حضور کو دیکھا ساری دنیا کے ولی اس کی ٹکر کے نہیں ہو سکتے. تو جس کے چہرے تکنے والے اتنے باکمال ہیں وہ آمنہ کا لال ہے. اس نبی کی کیا شان ہوگی. اور یہاں مولوی اٹھ کر کیا دیتا ہے ان کے بھی 2 ہاتھ تو میرے بھی 2 ہاتھ ہیں. وہ بھی کھاتے تھے تو ہم بھی کھاتے ہیں تو ہم ایک جیسے ہوئے. در پھٹے منہ باتیں کرنے کی. نبی پاک علیہ السلام کوڑے کنویں میں اپنا لعاب ڈالیں وہ میٹھا ہو جائے. نبی پاک تھوڑے سے سالن میں اپنا لعاب دہن ڈالیں وہ تھوڑا سا سالن 3000 کے لشکر کو پورا ہو جائے. ذرا تو بھی کبھی سالن میں ہانڈی میں تھوک پھینک کے دیکھنا تیری بیوی ڈوئیاں مار مار تیری طبیعت نہ سیٹ کرے. میں نے کبھی تو کبھی نہیں. نبی پاک کی سنت ہے. نبی پاک نے بھی سالن میں اپنا لعاب دہن گرایا تھا 3000 کو پورا ہو گیا تھا. وہ کہے گی ٹٹ پہنیا اپنی اوقات میں رہ. وہ اللہ کے محبوب ہیں. وہ عرش پر چلنے والے ہیں. تو زمین پر رینگنے والا کیڑا. تو کہاں مصطفیٰ کہاں. توجہ ہے. سب سے اعلیٰ اعلیٰ اوقات دیکھ. تو بوڑھا ہو جائے تیری اولاد تجھے لفٹ نہ کرائے. تو بوڑھا ہو جائے تیری بیوی تیری شکل دیکھنے کے لیے تیار ہے نہ ہو گئی کتوں آ گیا. تو جائے تیرے سسرال والے کہ آ گیا بڑھا کھنگ دا. یہ کھنگا کون سنے گا. تیری میری اوقات یہ ہے. اور اللہ کے محبوب تو وہ ہے. بچپنے میں بکریاں چرانے جاتے تھے. ایک دن گھر رک گئے نہ گئے. جنگل کے شیروں نے بکری پکڑ لی. کھائی نہیں پکڑ لی. اللہ اکبر. ان کا عشق. اللہ نے بولنے کی طاقت بھی دی. کیوں. اللہ نے بتانا تھا محبوب کی شان کتنی ہے. یہ جانور بھی اس کے دیوانے ہیں. یہ درخت پتھر بھی محبوب کے دیوانے ہیں. یہ بتانا تھا. شیروں نے بکری کو پکڑ لیا. نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلا جو میں بکریاں چرانے جاتا تھا حلیمہ سعدیہ کی اپنی ماں کی بکریاں. ایک بکری پکڑ لیا شیروں نے. سرکار تشریف لے کے جنگل میں شیروں میری بکری کڈو. کہتے ہیں جی ساڑی ضرورت اسی کھا جائیے. ہم نے تو بکری پکڑی اس لیے کہ روزانہ آپ آتے تھے زیارت ہوتی تھی. آج آپ آئے نہیں. بکری پکڑ لی چلو چھڑانے تو آئیں گے نا. لے تینوں وے کہ تیرے اپنے منہ موڑ لین. آمینہ کا لال گھر میں سوئے ہو. اللہ جبریل کو بھیجتا ہے. جبریل جا قدم چوم مصطفیٰ کے اور کہہ آ جائے نا. جنت سجا دی گئی ہے. جہنم بند کر دی گئی ہے. فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں. رب آپ کی دیدار کا ملاقات کا مشتاق ہے. وہ محبوب وہ تیرے میرے جیسے ہوں گے. بولے سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا. اب ذرا توجہ کیجیے گا. یہ جملہ ذرا نوٹ کریں. جس نے ایک نظر ایمان کی نگاہ سے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا وہ حضور کا صحابی. بعد میں آنے والے ساری قیامت تک والے ولی اکٹھے ہو جائیں اس ایک نظر دیکھنے والے صحابی کے مقام کو بولیے کیوں. عمل سے صحابی نہیں بنا. وہ زیارت مصطفیٰ سے صحابی بنا. زیارت مصطفیٰ اتنی بڑی عبادت ہے. سمجھ آئی نا. اب آگے اب مقام اہل بیت سمجھیے. یہ تو وہ ہے کوئی کس برادری کا کوئی کس برادری کا کوئی کس برادری کا. چہرہ وضحا تک لیا. اتنی شان رب نے دے دی قیامت تک ان کی ٹکر کا کوئی نہیں آ سکتا. اتنی شان اللہ نے دے دی. اگرچہ ایک ہی بار رخ وضحا دیکھا اتنی شان اللہ نے دے دی. یہ تو تھے
کوئی اس برادری کا، کوئی اس برادری کا۔ اہل بیت تو وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے اندر سے ہے، میرے مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے، نبی پاک علیہ السلام کا خون جن کے خون میں شامل ہے، نبی پاک علیہ السلام کے جسم کا گوشت جن کے اندر شامل ہے، تو اندازہ کیجئے اگر باہر والا بندہ آ کر ایک نظر آمنہ کے لال کو دیکھ لے، اس کی شان سنبھالی نہیں جا سکتے۔ جو مصطفیٰ کے اندر سے دنیا میں آئے ہیں، اس اہل بیت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں، آیا علی منی وانا منہ، فرمایا علی مجھ سے اور میں علی سے۔ سبحان اللہ۔ بزرگ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے جتنے بھی ولی ہیں، تب تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک حضرت علی کی طرف سے منظوری نہیں ہو جاتی۔ حضرت علی کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے کہ وہ ولایت کا خزانہ بانٹتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ولایت کا خزانہ بانٹتے ہیں۔ یہ اللہ نے حضرت علی کو یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ ولایت ان کے گھر سے تقسیم ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں، سبحان اللہ، کیا شان۔ ایک نظر دیکھنے والا اس کی کوئی ریس نہ کر سکے، تو جو علی حضور کے داماد بھی ہوں، جو حسنین کریمین حضور کے نواسے ہوں، جو نبی پاک کی 4 شہزادیاں نبی پاک کا خون ہو، نبی پاک کی اپنی بیٹیاں ہوں، تو بتائیے ان کی شان کیا ہوگی؟ سرکار کی اہل بیت بھی سبحان اللہ، نبی پاک کے صحابہ بھی سبحان اللہ۔ اچھا، اہل بیت کون کون ہے؟ کیونکہ ہمارا عقائد کا درس چل رہا ہے۔ اہل بیت کون کون ہے؟ مقام صحابیت بیان ہو چکا۔ مقام اہل بیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر نقص سے، ہر پلیتی سے اللہ نے ان کو پاک فرما دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اب اہل بیت کے بارے میں کئی حضرات ڈنڈی مارتے ہیں، ان کی ڈنڈی ذرا سیدھی کر دو۔ کہتے ہیں اہل بیت کی بڑی شان ہے۔ بے شک بھائی، ہم تو نوکر ہیں ان کے۔ کہتے ہیں جی نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں۔ اب ذرا لفظ اہل بیت پہ غور کرنا۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، عربی میں لفظ ہے اہل، ہمارے اردو میں لفظ ہے اہل، اہل بولتے ہیں، لیکن عربی میں اصل لفظ کیا ہے؟ اہل۔ چلو اہل ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اہل کا مطلب ہے والے، بیت کا مطلب ہے گھر۔ اہل البیت گھر والے، کیا؟ گھر والے۔ جب آپ کہتے ہیں میرے گھر والے ملتان رہتے ہیں اور میں یہاں رہتا ہوں، جب آپ گھر والے کا لفظ بولتے ہیں تو ان میں سارے گھر والے ہوتے ہیں یا کچھ کو نکال دیتے ہیں؟ بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، بیویاں۔ ہمارے عام عرف میں بھی بندہ کہیں گھر والی کے ساتھ جاتا ہے، اگلا پوچھتا بھی کون کون آئے ہو؟ اکیلے آئے ہو؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، گھر والے بھی ساتھ ہیں۔ تو گھر والیاں گھر والوں میں شامل ہوتی ہیں بھائی۔ ویسے بھی عقل خدا نے دی ہے تو بندہ استعمال کرے۔ گھر والیاں ہی اگر گھر والوں میں داخل نہیں تو پھر اور کون ہوں گے گھر والے؟ اعتبار کئی لوگوں کو پھر بھی نہیں آتا جتنا سمجھا لیں۔ قرآن سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ملاقات ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ دیوار کے پیچھے کھڑی ہو کر فرشتوں کے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری باتیں سن رہی ہے۔ فرشتوں نے اچانک کہا اے ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایک اور بیٹا دینا ہے، پھر بیٹا بھی ایسی شان والا، آگے اس کا بھی بیٹا ہوگا۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اللہ نے آپ کو بیٹا اسحاق دینا اور پوتا یعقوب بھی دینا ہے۔ یہ فرشتوں نے کہا۔ حضرت سارہ نے سنا تو ایسے کیا، ہے اس عمر میں میرے خامد بھی بوڑھے، میں بھی بوڑھی ہو چکی، اس عمر میں اللہ ہمیں بیٹا دے گا؟ تو تعجب ہوا آپ کو۔ تو اللہ نے اس بات کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے جب حضرت سارہ کو تعجب کرتے دیکھا تو کیا کہا تھا؟ اب کہتے ہیں جی نبی کی بیوی اہل بیت نہیں، میرے دوست ٹھنڈے دل سے قرآن سننا، تجھے اس ذاکر نے قبر میں نہیں بچانا جس کی پٹی پہ تو چلتا ہے، سن مجھ سے قرآن۔ 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے۔ فرشتوں نے حضرت سارہ سے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہ قرآن ہے، اہل بھائی قرآن نے نبی کی بیوی کو لفظ اہل بیت سے یاد کیا، ابھی بھی شک ہے بھائی سرکار کی اہل بیت کے اندر نبی پاک کی بیویاں بھی شامل ہیں، نبی پاک کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، نبی پاک کے بیٹے بھی شامل ہیں، اور نبی پاک کے داماد بھی شامل ہیں۔ ان سب کی اللہ نے نرالی انوکھی شان بنائی ہے کہ اللہ نے ان کو ہر پلیت برائی سے پاک صاف فرما دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ بیان ہوا مالک کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ